Please subscribe this channel and press the bell icon for more videos and daily updates. کہ ایک دن جب 19 رمضان کو امیر المومنین علیہ السلام زخمی ہوئے، 20 رمضان کو کوفہ کے سارے شیعہ آ کے امیر المومنین کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، مولا سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر ملاقات نصیب ہوگی۔ اسی وقت امام حسن علیہ السلام نے اجازت دیا، آگے اصحاب نے امام علی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اسی وقت ساسا بن سوہان نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا، مولا میرے پاس چند سوالات ہیں، اگر اجازت ہے تو میں پوچھ دوں۔ مولا نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی ولیکن خففوا مسائلکم، آپ پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، میں جب تک آپ کے درمیان ہوں آپ مجھ سے پوچھ لیں، لیکن اب میرے جسم میں وہ طاقت و توانائی نہیں ہے کہ میں آپ کے سوالوں کا تفصیل سے جواب دے سکوں، اس لیے مختصر سوال کریں اور مختصر انداز میں آپ کو جواب دے دوں۔ جب یہ کہا تو ساسا بن سوہان نے کہا، مولا میں نے پوری زندگی آپ کے ساتھ گزاری، آپ کے خدمت میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی خدمت میں پوری زندگی گزاری، آپ کے اندر بہت سارے کمالات دیکھے۔ اب میرے ذہن میں سوالات ابھرے ہیں کہ مولا آپ افضل ہیں یا آدم ابو البشر؟ کہ میرے ذہن میں سوال آیا، میں نے کمالات آپ میں اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے۔ انت افضل ام آدم؟ جب یہ کہا تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ تزکیۃ امرئ علی نفسہ قبیح، انسان کا اپنی یعنی مدح و تعریف کرنا یہ کبھی ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، تمہیں جواب دے دوں۔ اور قرآن کی آیت بھی ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب العزت نے آپ کو جو نعمتیں دی ان کو لوگوں کے سامنے دکھا دیں، ان کو مت چھپائیں۔ اب جب مجھے خدا نے یہ نعمتیں دی ہے، آپ نے سوال بھی کیے تو سن لیں، انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ جب یہ کہا تو ہر چیز، ہر ادعا کے پیچھے ایک دلیل ہونی چاہیے۔ ساسا بن سوہان نے کہا، مولا آپ کس وجہ سے آدم سے افضل ہیں؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ آدم کو جب خداوند عالم نے جنت میں بھیجا اور کہا کہ آپ اس جنت میں سے جو دل چاہے کھا لے، جو مرضی آئے کھا لے، لیکن اس درخت کے سامنے نزدیک بھی مت جانا، شجرہ ممنوعہ کے پاس مت جانا۔ پھر بھی وہ گئے اور اسی شجرہ ممنوعہ سے کھایا اور جنت سے اسے نکالا گیا۔ یہ زہد کا مقام، خدا کے پاس فضیلت کا معیار جو ہے وہ زہد ہے۔ آدم کا زہد اتنا تھا کہ خدا نے منع کیا تھا، اس کے باوجود جا کے کھا لیا۔ اور میرا زہد کا مقام یہ ہے کہ آج میں بستر مرگ پہ ہوں، کل آپ کے درمیان نہیں رہوں گا۔ جب سے میں دنیا میں آیا ہوں خدا نے مجھے منع بھی نہیں کیا تھا، میں نے زندگی میں گندم کا دانہ نہیں کھایا، پوری زندگی میں نے جو کھایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پوری زندگی زہد میں، خداوند عالم کی اطاعت میں جو کی روٹی کھا کے زندگی گزاری۔ پھر کہا کہ مولا انت افضل ام نوح، آپ افضل ہیں یا نوح افضل ہیں؟ نوح جو شیخ الانبیاء ہیں، یہ سب مقام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ کہا کہ انا افضل من نوح، میں نوح سے افضل ہوں۔ فرمایا کہ کس وجہ سے آپ نوح سے افضل ہیں؟ کہا کہ حضرت نوح پیغمبر کو خداوند عالم نے مبعوث کیا تبلیغ رسالت کے لیے، 950 سال تک تبلیغ کیا، پھر اس کے بعد قوم کی ہر درمی کی وجہ سے حضرت نوح پیغمبر جو ہے وہ مایوس ہوئے اور بے صبر ہو کے دعا کیا، وقال رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اور صبر یہاں تک تھی حضرت نوح کی، پھر صبر ختم ہو گئی اور بددعا کی اور قوم پوری غرق ہو گئی۔ لیکن علی نے اتنا صبر کیا کہ فصبرت وفی العین شجا وفی الحلق قضا، علی کا گھر لٹ رہا تھا، علی کے یعنی پوری میراث جو ہے وہ لٹ رہی تھی، لیکن علی نے پھر بھی بددعا نہیں کی، پھر بھی صبر کی۔ خدا کے میں ہاں معیار فضیلت کا صبر ہے۔
جس کا صبر زیادہ ہوگا وہ زیادہ افضل ہوگا. اور خدا کا پاس معیار جو صبر ہے، نوح کا صبر وہاں تھا اور میری صبر کی منزل وہاں تھی. پھر فرمایا کہ مولا انت افضل ام ابراہیم، ابراہیم خلیل اللہ جس کی مدح و ثنا توحید قہرمان توحید کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ کہا انا افضل من ابراہیم، میں ابراہیم سے افضل ہوں. ساسا بن نصوان نے کہا مولا کس وجہ سے آپ حضرت ابراہیم سے افضل ہیں؟ کہا خدا کے ہاں معیار فضیلت کا یقین ہے، جتنے خدا کی ذات پہ یقین زیادہ ہوگا اتنا انسان کا مقام ہوگا. ابراہیم یقین کے اس منزل پہ تھے کہ یعنی توحید قہرمان ہونے کے باوجود کہا ابراہیم نے وقال ربی ارینی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا دے آپ کیسے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. پروردگار عالم نے کہا قال ولم تؤمن، آپ نہیں یعنی یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے میرے اوپر. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن میں اپنے دل کی اطمینان کی خاطر، یقین کی خاطر میں چاہتا ہوں کہ مردے کو کیسے زندہ کر رہے ہو دکھاؤ. ابراہیم کی یقین کی منزل وہ تھی اور مجھے یعنی میرا یقین کا منزل اور مقام یہ ہے کہ لو کشف الغطاء مزدقت یقینا، اگر پردے ہٹ جائیں تو بھی میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں زمین میں بیٹھ کے عرش کا مشاہدہ کر رہا ہوں، مجھے کوئی پردے ہو یا نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ابراہیم سے افضل ہوں. دیکھیں زینب کبریٰ کس باپ کے لیے زینت ہے؟ اس باپ کے لیے جو ابراہیم کے لیے زینت ہے، جو موسیٰ کے لیے زینت ہے. پھر آخری دفعہ فرمایا مولا انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ پیغمبر افضل ہیں. یہ اولو العزم انبیاء ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے حضرت موسیٰ، جس کے بارے میں خداوند عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ آپ کو تو میں نے اپنے لیے ہی بنایا ہے، آپ کو میں نے اپنے لیے خاص کیا. اور دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے موسیٰ میں نے آپ کو اپنے لیے اختیار کیا، اپنے لیے چنا ہے، اب جو میں وہی بھیجوں گا اس کو سن لیں. یہ موسیٰ کا مقام ہے. اور ادھر سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل ہوں. فرمایا کس وجہ سے؟ کہا خدا کے پاس معیار فضیلت کا توکل ہے. جو خدا کی راہ میں خدا کی ذات پہ زیادہ توکل کرے گا وہ زیادہ معنی فضیلت میں آگے ہوگا، اس کا مقام خدا کے ہاں افضل ہوگا. جب دیکھیں موسیٰ کے توکل کا مقام یہ تھا، جب حضرت موسیٰ مدائن سے واپس آئے تو خدا نے موسیٰ کو وحی بھیجی جائیں حضرت موسیٰ جا کے فرعون کو تبلیغ رسالت کریں. جب یہ کہا تو موسیٰ نے کیا کہا ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، پروردگارا میں نے موسیٰ کی قوم سے ایک کو قتل کیا، ایک کو مارا ہے، اب میں ڈر رہا ہوں کہ وہاں جاؤں تو وہ مجھے قتل کریں گے، اسی وجہ سے میں نہیں جا سکتا ہوں تنہا. وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی بھیج دیں، میں تنہا جاؤں تو، کیونکہ ان کے ایک بندے کو میں نے قتل کیا ہے. ابراہیم یعنی موسیٰ نے خدا کے اوپر توکل کر کے نہیں گئے، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے گئے. اور میں نے میرا توکل اتنا تھا جب نبی اعظم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ نے بلا کے کہا یا علی، سورہ برات کی آیات نازل ہوئی ہیں، ان کو ابھی مدینے سے جا کے مکے میں جا کے خانہ کعبہ کے پاس جا کے مشرکین کو سنانا ہے. اس وقت میں نے نہیں کہا مولا میں نے تو مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا ہے، میں نے کسی کے باپ کو مارا ہے، کسی کے دادا کو مارا ہے، کسی کے بھائی کو مارا ہے، ایک جنگ میں 35 افراد کو قتل کیا، اب میں اکیلے جاؤں. میں نے یہ نہیں کہا، میں نے خدا کی ذات پہ توکل کر کے تنو تنہا چلا جا کے مکے میں جا کے خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہو کے سورہ برات کی آیات کی تلاوت کی. میں اسی وجہ سے حضرت موسیٰ سے میں اسی وجہ سے آپ جب یہ کہا تو پھر کہا کہ مولا آخری سوال میری انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ جو
بغیر باپ کے معجزے کے ساتھ دنیا میں آئے، معجزے کے ساتھ دنیا میں زندگی کی، اور معجزے کے ساتھ یہ آسمان پہ چلے گئے. آپ افضل ہیں یا حضرت عیسیٰ افضل ہیں؟ تو اس نے امیر المومنین السلام نے کہا کہ انا افضل من عیسیٰ، میں عیسیٰ سے افضل ہوں. ہاں مولا کس وجہ سے؟ معیار کیا ہے فضیلت کا؟ کہا کہ خدا کے ہاں فضیلت کا معیار طہارت ہے. جو طہارت میں جتنا آگے ہوگا وہ خدا کے ہاں اس کی منزلت اور اس کی فضیلت ہوگی. حضرت عیسیٰ کی طہارت کا مقام یہ ہے کہ جب وہ اس کی مادر گرامی حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں عبادت کر رہی تھی، اس وقت جب ولادت کا وقت آیا تو خداوند عالم نے آواز دی، یا مریم اخرجی من ھذا البیت، ھذا بیت العبادہ لا بیت الولادہ. اے مریم اس گھر سے نکلے، یہ گھر جو ہے وہ عبادت کا گھر ہے، یہ ولادت کا نہیں. حضرت عیسیٰ کی طہارت کا مقام یہ تھا، اور میرے یعنی طہارت کا مقام یہ تھا کہ میں گھر میں تھا، میری ماں کو الہام ہوا جب میری ولادت کا وقت آیا تو دعا کے لیے آئی، خانے کعبہ کی دیوار کے ساتھ یعنی ٹیک لگا کے دعا کر رہی تھی. پھر دیکھا ایک دفعہ خانے کعبہ کی دیوار شک ہوئی، آواز آئی خانے کعبہ کی طرف